السلام علیکم، میں بیرسٹر احتشام امیر الدین آپ سے مخاطب ہوں سوشل میڈیا پہ۔ اس ویلاگ میں سب سے پہلے ذکر کریں گے خان صاحب کی گفتگو جو صحافیوں سے اڈیالہ جیل میں انہوں نے کی ہے، اور ایک بات جس کے اوپر بہت بھونچال آیا ہوا تھا کافی دنوں سے کہ عمران خان نے اعتراف کر لیا ہے کہ جی ایچ کیو کے باہر احتجاج کی کال انہوں نے دی تھی، اور اس کے اوپر پرو اسٹیبلشمنٹ سرکلز ود ان دا میڈیا بہت زیادہ گفتگو کر رہے تھے اور بڑھا چڑھا کے اس کو پیش کر رہے تھے، اور پھر حکومت بھی اس کے اوپر پریس کانفرنسز کر چکی ہے کہ دیکھیں جی مان گیا ہے، اعتراف کر لیا ہے۔ اس کے اوپر عمران خان نے بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ جی ایچ کیو کے باہر پرامن احتجاج کی کال کی بات تو میں 3 ویلاگز میں کر چکا ہوں، 12 دفعہ تو میں نے تفتیش میں اس چیز کا اعتراف کیا کہ ہاں میں نے پرامن احتجاج کی کال جی ایچ کیو یا کنٹونمنٹ کے باہر دی تھی ان کیس آف مائی اریسٹ، اگر مجھے اس طرح سے اریسٹ کیا جاتا ہے جیسا کہ کیا گیا رینجرز کی طرف سے، تو اس میں نیا کیا ہے؟ تو یہ بات جو ہے قانونی طور پر غلط نہیں ہے کہ اگر آپ کسی بھی ادارے سے آپ کو کوئی تحفظات ہے تو آپ اس ادارے کے باہر جا کے پرامن طور پر احتجاج کر سکتے ہیں۔ دس از یور کانسٹیٹیوشنل رائٹ دیٹ یو کین ایکسرسائز۔ تو یہ بات دوبارہ انہوں نے ری ایٹریٹ کی ہے، اس کو ری انفورس کیا ہے، اور اس کو ماننا ہے کہ یہ جو لوگ، اور یہ تو مینٹیلٹی وہ ہے نا کہ جی او دیکھو جی اعتراف کر لیا، او جی مان گیا، جیسے پتہ نہیں اعتراف جرم ہو گیا، اقبال جرم ہو گیا، اس میں کوئی جرم ہے ہی نہیں پرامن احتجاج والے۔ تو انہوں نے اس کو بڑی دلیری سے اسٹریٹ فارورڈ ہو کے دوبارہ ایکسیپٹ کیا کہ ہاں جی میں ہی پارٹی لیڈر ہوں، میں ہی کال دیتا ہوں، میں نے ہی کال دی تھی پرامن احتجاج کی۔ پھر آگے ہی وینٹ ون اسٹیپ اہیڈ اینڈ ہی سیڈ کہ رینجرز پر کیس کرنے لگا۔ جس طرح سے انہوں نے مجھے گرفتار کیا، کس کے حکم پہ؟ ایک سابق وزیر اعظم کو، فارمر پرائم منسٹر کو رینجرز نے آ کے ہائی کورٹ اسلام آباد کے احاطے سے ایسے گرفتار کیا جیسے کہ مجھے کیا گیا۔ تو یہ کیوں کیا؟ کس کے حکم پہ کیا؟ تو یہ میں رینجرز پر کیس کریں، یہ مطلب کہ ایک سٹیپ آگے گئے۔ تو وہ لوگ جو یہ بات کر رہے تھے کہ عمران خان بہہ گیا، عمران خان رہ گیا، عمران خان نے مصلحت اڈاپٹ کرتے ہوئے عاصم منیر کو، جنرل عاصم منیر کو یہ پیغام بھیجا، میں نے پہلے بھی یہ کہا تھا کہ دس از ناٹ سو۔ اگر عمران خان نے یہ بات کہی ہے کہ اب آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ملک کا بڑا نقصان ہو چکا ہے، مزید نقصان کو بچائیں اور اس لڑائی کو ختم کریں اور آپ غیر جانبدار یا نیوٹرل ہو جائیں، تو یہ اچھی بات ہے اور اس کو اپریشیٹ کیا جانا چاہیے، بجائے اس کے کہ اس میں سے مزید تانے تشنگی آپ نکالیں۔ تو لیکن بہرحال وہی بات ہوئی، اور میں نے آپ سے کہا تھا کہ اگر اسی طرح کا رسپانس ہوگا تو پھر عمران خان کی طرف سے دوبارہ بیان آئے گا جس پہ پتہ لگے گا کہ وہ اپنی پوزیشن پر تو قائم ہے، پوزیشن پر سمجھوتا نہیں کیا، تو اور نہیں کیا عمران خان نے، بلکہ ابھی بھی ہی از اوپن ٹو اے سیٹلمنٹ آن دا بیسس آف ہز پرنسپلس، بٹ ہی از ناٹ ولنگ ٹو کمپرومائز ان پرنسپلس۔ جو ان کے بیانات ہیں اس سے یہ چیز آ رہی ہے سامنے، لگتی ہے ایسے۔ تو یہ تو عمران خان صاحب کی گفتگو ہے، اور یہ گفتگو اپنی جگہ، لیکن جو عمران خان پہ پریشر ڈالنے کی کوشش ہے وہ جاری و ساری ہے، اور بشرا بی بی کو 9 مئی کے 12 اور مقدمات میں نامزد کر دیا گیا۔ اب یہ بھی بڑے اچنبھے کی بات ہے کہ 1 سال کے بعد، 1 سال سے زیادہ عرصے کے بعد اب ریاست کو پتہ چل رہا ہے کہ بشرا بی بی کی بھی انوالومنٹ تھی 9 مئی کے معاملات میں۔ تو اب بشرا بی بی کو بھی 1 سال سے اوپر، اور کرمنل لاء میں یہ جو ڈیلے ہوتی ہے بڑی فیٹل اور ڈیمیجنگ ہوتی ہے، اور جتنی ڈیلے کسی کیس میں ہوتی ہے اتنا ہی زیادہ کورٹ یا قانون کنونسڈ ہوتا ہے کہ یہ بندے کو نامزد کیا بدنیتی کی بنیاد پہ ٹو سیٹل دی اسکور اور ٹو ہراس۔ تو یہ تو شیئر ہراسمنٹ ہے کہ آپ 1 سال سے اوپر گزر گیا اور پھر جا کے آپ بشرا بی بی کو 9 مئی کے 12 مقدمات، اور وہ بھی ایک ساتھ اکٹھے 12 مقدمات میں نامزد کریں۔ اگر آپ کو پتہ تھا کہ بشرا بی بی کی انوالومنٹ ہے تو پہلے کیوں نہیں کیا گیا؟ اور اب اگر کیا جا رہا ہے تو کیا سیاسی بنیادوں پر کیا جا رہا ہے، سیاسی مقاصد کے لیے کیا جا رہا ہے؟ اور اگر یہ سیاسی مقاصد کے لیے ہو رہا ہے جو کہ ہو رہا ہے، تو آپ صرف اس بات کا اندازہ کریں کہ یہ کتنا بڑا ظلم ہے کہ ایک طرف تو 9 مئی کو قومی سلامتی کا مسئلہ بنا کر پیش کیا جاتا ہے، اور دوسری طرف اسی مسئلے کی بنیاد پہ سیاسی مقاصد کے حصول کو ممکن کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ مطلب کہ اگر یہ 9 مئی واقعی میں ایک سانحہ ہے اور اس دن ریاست کو نقصان ہوا ہے اور پاکستان کی قومی سلامتی کو نقصان ہوا ہے،
تو کیا اس ایشو کی بنیاد پہ سیاسی طور پر وکٹمائزیشن ہونی چاہیے یا سیاسی طور پر مقاصد حاصل کرنے کی کوشش ہونی چاہیے؟ اور اگر ہو رہی ہے تو پھر وہ جو قومی سلامتی والا معاملہ تھا وہ کدھر گیا؟ کیونکہ اس کے اوپر تو کوئی کمپرومائز ہو ہی نہیں سکتا. تو ایک مطلب بڑا عجیب سی سچویشن ہے کہ کسی بھی چیز کو پکڑ کے قومی سلامتی کا معاملہ بنا کے پھر اس سے سیاسی مقاصد حاصل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. اتنی وقت اور اتنی حیثیت رہ گئی ہے ہماری پاکستان کی قومی سلامتی کی، یہ بڑی افسوسناک بات ہے. تو ایک خبر یہ ہے جی. دوسرا، اوورآل جو پاکستان سے خبریں ہیں نا وہ کوئی اچھی نہیں ہے. مثال کے طور پہ گوادر میں احتجاج ہو رہا ہے، کچھ بلوچ گروپس ہیں وہاں پہ، وہ احتجاج کر رہے ہیں. وہاں پہ جھڑپ ہو گئی ہے، وہاں پہ اس جھڑپ میں ایک فوجی جوان جو ہے وہ شہید ہو گیا ہے، تقریباً 16 کے قریب زخمی ہو گئے ہیں. دوسری طرف 20 گرفتاریاں کر لی ہیں لا انفورسمنٹ ایجنسیز نے ان دھرنا دینے والوں میں سے 20 افراد کی. اور پھر اب حکومت جو ہے وہ ان سے گزارش کر رہی ہے کہ آپ پرامن رہیں اور لوگوں کے بہکاوے میں نہ آئیں اور فورسز کے خلاف ری ایکٹ نہ کریں. تو یہ کوئی اچھی خبر تو نہیں ہے. مطلب کہ پاکستان میں کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ غلط یا اس طرح کا اپسیٹنگ قسم کا انسیڈنٹ رپورٹ ہو رہا ہوتا ہے. اس کے بعد ٹی ایل پی کے جو نائب امیر ہیں انہوں نے ایک لاہور پریس کلب کے باہر تقریر کی تھی جس کے اندر اپیرنٹلی کلیم یہ کیا جا رہا ہے کہ انہوں نے کوئی فتویٰ دے دیا تھا چیف جسٹس پاکستان کے قتل کا. تو اس کے اوپر قتل کی دھمکی کے دینے پر اس کو ٹریٹ کیا گیا اور ان کے خلاف اور تقریباً 1500 کارکنان ٹی ایل پی کے ایک ایف آئی آر درج ہو گئی ہے اور ان کو ریسٹ بھی کیا گیا ہے. اور خبر یہ ہے کہ اوکاڑا سے ریسٹ کیا گیا ہے اور جو پروویژنس لگائی گئی ہیں ایف آئی آر میں اس میں 780 بھی ہے، اس میں یہ ہیٹ سپیچ بھی ہے اور دیگر کچھ پروویژنس وغیرہ بھی ہے. تو ایک طرف گوادر میں، ایک طرف تو پی ٹی آئی کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ تو بہت بڑے وسیع پیمانے پر ہو رہا ہے. دوسری طرف گوادر میں جو کچھ ہو رہا ہے میں اس کو پی ٹی آئی سے کمپیئر نہیں کر رہا یا پی ٹی آئی یا ان دھرنے والوں کو کمپیئر نہیں کر رہا. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ کہیں نہ کہیں آپ کو انریسٹ پاکستان میں مختلف شکلوں میں نظر آ رہا ہے. تو دوسری طرف گوادر میں وہاں پہ یہ بلوچ جنہوں نے وہاں پہ احتجاج کیا ہے، وہاں پہ ایک افسر جوان جو ہے وہ شہید ہو گیا ہے، 16 زخمی. تیسری طرف ٹی ایل پی کے امیر نے، نائب امیر نے چیف جسٹس کو قتل کرنے کی دھمکی دے دی، اس کو اریسٹ کیا جا رہا ہے. تو اوورآل جو خبریں ہیں وہ بہت تشویشناک ہیں جو پاکستان سے آ رہی ہیں. پاکستان تحریک انصاف کے لیے ایک اچھی خبر یہ ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے 3 صوبائی اسمبلیوں میں 93 ممبرز کو پی ٹی آئی کا ارکان تسلیم کر لی. انیشلی یہ فگر 39 پہ تھا، اب ایونچولی یہ 93 پہ چلا گیا. تو 3 صوبائی اسمبلیوں میں 93 لوگ اب تک پاکستان تحریک انصاف کے ارکان تسلیم ہو چکے ہیں، جو پہلے الیکشن کمیشن آف پاکستان سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے سے پہلے تسلیم کرنے سے انکاری تھا. اور یہ اور اس کی بنیاد پہ جو مخصوص نشستیں ہیں وہ بھی کسی اور کی جھولی میں ڈالنے پر رضامند تھا. لیکن ابھی ان 93 لوگوں کو پی ٹی آئی کا ارکان تسلیم کر لیا الیکشن کمیشن آف پاکستان نے. اور آخری خبر اس وی لاگ کی جس کے اوپر بات کر کے وی لاگ کا آغاز کریں گے، ابھی تک کے لیے آپ سے اجازت چاہوں گا، وہ ہے ڈاکٹر یاسمین راشد کے حوالے سے کہ خبر یہ آئی ہے کہ ان کو شوکت خانم میموریل ہاسپٹل میں شفٹ کر دیا گیا ہے کیونکہ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی اور اڈیالہ جیل سے ان کو ہسپتال شفٹ کیا اور وہ بھی شوکت خانم میں شفٹ کیا. تو پاکستان تحریک انصاف کے بہت سارے ممبران نے، کارکنان نے اور رہنماؤں نے اس حوالے سے تشویش کا اظہار کیا اور انہوں نے اس چیز کے اوپر زور دیا ہے کہ تقریباً 1 سال ہو گیا ہے، 1 سال سے اوپر ہونے کو آیا ڈاکٹر یاسمین راشد کی گرفتاری کو، لیکن ابھی تک ان کی ضمانت جو ہے وہ نہیں ہو سکی ہے اور بقول پی ٹی آئی کے یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے. عمران خان صاحب اپنی جگہ پر قائم ہیں، دائم ہیں، ڈٹے ہوئے ہیں. جو لوگ عمران خان کے حوالے سے بات کر رہے تھے کہ خان جو ہے اس نے اب اس بس ہو گیا. آج علیمہ خان صاحبہ کا بھی بائی دا وے اڈیالہ کے باہر دوبارہ جیل سے گفتگو انہوں نے کی اور انہوں نے کہا ہے کہ کیونکہ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ عمران خان کوئی ڈیل کرے، اس وجہ سے اب نئے کیسز بنا رہے ہیں. تو وہ نئے کیسز اگر بنائے بھی جائیں گے، 9 مئی کے 12 مقدمات میں عمران خان کو، ان کی اہلیہ کو، حالانکہ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے،
اگر نامزد کیا جائے گا تو اس کے باوجود علیمہ خان کا یہ کہنا ہے کہ عمران خان کسی قسم کی کوئی ڈیل نہیں کرے گا۔ اس ویلاگ میں اتنا ہی، انشاءاللہ دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔